اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کیا کرتے تو اس کے احکام و مسائل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اعتکاف کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، گھروں کے اندر اعتکاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ امہات المومنین جن کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، انہوں نے جب اعتکاف کرنا ہوتا تو اپنے خیمے مسجد نبوی کے اندر لگایا کرتی تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہاں پہ اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے، اعتکاف کی تخصیص مسجد کے ساتھ ہے۔ گھر کے اندر اعتکاف کرنا یہ نہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی یا جس بہن نے بھی اعتکاف کرنا ہے، وہ 20 رمضان جب مکمل ہو جاتا ہے مغرب کے وقت، تو وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کرے اور پوری رات مسجد کے اندر گزار دے، اور 21واں روزہ رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کا خیمہ ہوتا ہے، اعتکاف والی جگہ ہوتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ داخل ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21 کی فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب سے ہی، یعنی 20 رمضان جب مکمل ہو جائے، 21ویں کی رات شروع ہو جائے، مغرب شروع ہو جائے تو وہ رات مسجد کے اندر گزارنی ہے؟ دوسری جو روایات ہیں اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں کا اعتکاف کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے، عربی تاریخ جو ہے وہ مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جس بھائی نے بھی یا جس بہن نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کے وہ پوری رات مسجد کے اندر گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہوتے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کے اندر گزاری۔ آرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے خیمے کے اندر گئے ہیں۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اگر سونا ہے تو وہ گھر کے اندر سونا چاہیے، مسجد کے اندر اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رات پوری اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزاری جائے۔ اور اگلا یہ ہے مسئلہ کہ اگر مسجد کے اندر قضاء حاجت کے لیے جگہ موجود نہیں ہے یا گھر سے کوئی کھانا لانے والا موجود نہیں ہے، تو معتکف ایسی صورت میں مجبوری کی صورت میں مسجد سے نکل سکتا ہے قضاء حاجت کے لیے اور گھر سے کھانا لانے کے لیے۔ اگر گھر میں کوئی بندہ موجود ہے جو مسجد کے اندر کھانا پہنچائے تو پھر بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ وقت ضرورت گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ صحیح البخاری کی 2029 نمبر آیت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل البیت الا لحاجت اذا کان معتکفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر سے کوئی کھانا لے کے آئے، بیوی ہے، تو اس سے بوقت ضرورت یا جس چیز کی ضرورت ہے اس کے متعلق بات کی جا سکتی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ وہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئیں، فتحدث عنده ساعہ، کچھ گھڑیاں، چند لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی۔
جب اپنی حاجت ضرورت سے سیدہ ام صفیہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو گئیں تو مسجد کے دروازے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو اتنا جو ہے گھر والے اگر آ جائیں ان سے بات کی جا سکتی ہے، انہیں دروازے تک چھوڑا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ خواتین کے لیے ہے کہ خواتین نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کریں گی، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشہر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ فرض ہونے سے لے کے اپنی وفات تک، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر اعتکاف کرتے رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا، اور حالت اعتکاف مباشرت جائز نہیں ہے، جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنا کس لیے ہے، اعتکاف سے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ اعتکاف بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے، جو ہم بعض دفعہ کاہلی سستی کی وجہ سے جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سہولت میسر آتی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو معتکفین اعتکاف کر کے بھی بعض دفعہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، انہیں اپنے اعتکاف کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سو رہ جاتے ہیں اور جب اقامت ہوتی ہے بھاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ایک دو رکعتیں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کے مقاصد نہیں ہے۔ اعتکاف سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ رات کے وقت عبادت کر چکے ہیں، صبح آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد 2-4 جتنے بھی گھنٹے آپ کے پاس ظہر سے پہلے موجود ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت سوئے رہنا یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں آ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، پھر بعض دفعہ مساجد کے اندر علمی حلقات لگتے ہیں، علمی دروس ہوتے ہیں، تو آدمی ان سے بھی مستفید ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ کوشش کر کے آنی چاہیے، نیت کر کے آنی چاہیے جب آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں کہ میں نے مسجد میں جا کے خیر کی بات سیکھنی ہے، میرے پاس خیر کی بات موجود ہے تو میں نے جا کے دوسرے کو وہ خیر کی بات سکھانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلم خيرا كان له كاجر الحاج تام حجته۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسجد میں اس نیت سے آتا ہے، میرے بھائیو میں اور آپ بھی آئیں، مسجد میں آئیں اور وہ نیت لے کے آتا ہے لا الا ان يتعلم او يعلم خيرا، کہ اس نے جا کے مسجد میں خیر کی بات سیکھنی ہے یا کسی کو خیر کی بات سکھا دینی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان له كاجر الحاج تام حجته، اللہ ایسے آدمی کو مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نیت لے کے آیا کریں کہ ہم نے مسجد میں جا کے خیر کی بات سیکھنی ہے یا کسی کو جا کے خیر کی بات سکھا دینی ہے۔ تیسرا بڑا مقصد اعتکاف کا وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ لیلۃ القدر ہے کیا اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ پھر اعتکاف کرنے سے نماز تہجد، شب بیداری اور تلاوت قرآن کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے مسجد سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ 10 دن اور 10 راتیں یا 9 دن یا 9 راتیں آدمی نے مسجد کے اندر گزارنی ہوتی ہیں، مسجد سے آدمی کا دل لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔
جو اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو معتکف آدمی انشاءاللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح خلوت اور تنہائی کے وافر مواقع میسر آتے ہیں کہ جن پہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں، لوٹ آیا ہوں۔ انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو اور آنکھوں سے 2-4 آنسو نکال آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اللہ قیامت والے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنی غلطی کے اوپر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی کا اسے اظہار ہوتا ہے، ففاضت عینا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ آدمی آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، بار بار نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو مسجد کے اندر بیٹھ کے جب آدمی دنیا کی رنگینیوں سے دور ہوتا ہے تو زبان کے گناہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، کان کے گناہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، آنکھوں کے گناہ اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ بدقسمت ہے انسان جو مسجد کے اندر آئے، بیٹھے، نماز پڑھے، اعتکاف کرے، روزہ بھی رکھے، پھر اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی، ایسے آدمی کی عبادت کے اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھائی یا بہنیں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں ان سے چند گزارشات یہ ہیں کہ جب آپ مسجد کے اندر آ جائیں تو فرضی نماز کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، خاص طور پہ جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہیں، 2 بعد کے اندر ہے، 2 مغرب کے بعد ہے اور 2 عشاء کے بعد ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان 12 رکعتوں کی فرضی نماز کے علاوہ ان 12 رکعتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان 12 رکعتوں کے بدلے اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز اشراق ہے، اسی طرح فجر کے ساتھ جو ہے اس سے پہلے تہجد کی نماز ہے، اس کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اس کو تلاش کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ یہ معتکفین کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔